الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ قرآن مجید کی صفت فرقان کے تحت جو گفتگو تھی کہ قرآن ایک بہترین ذریعہ ہے انسان کو حقیقت سے آشنا کرنے کا۔ اس پوری کائنات میں جو حقیقتیں ہیں ان حقیقتوں سے آشنائی کا، چونکہ تمام حقیقتوں کی بنیاد حق ہے اور قرآن جو ہے وہ حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرتا ہے، خلقت میں بھی اور انسانوں کے درمیان میں بھی، اور انسانوں کے اعمال، انسانوں کے نظریات، انسانوں کے عقائد، انسانوں کی آئیڈیالوجی، انسانوں کی سوچ میں جہاں جہاں حق ہے اور جو باطل ہے، قرآن کے ذریعے سے اور قرآنی اصولوں کے ذریعے سے حق و باطل کے درمیان میں تمیز کرنا اور فرق کرنا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے اگر اس کو تھوڑا بلند ہو کر پڑھا جائے، یعنی ثوابوں کی حد سے تھوڑا بلند ہو کے اور قرأت اور تجوید اور دیگر جو امور ہیں اس سے تھوڑا اپنے آپ کو بلند کر کے انسان قرآن پڑھے تو یہ بہت سارے فوائد قرآن سے انسان کو حاصل ہو سکتے ہیں۔ ہماری گفتگو جو ہے یہ تھی کہ قرآن جو ہے وہ اس صفت کے ذریعے سے جو انسان میں یہ صفت پیدا ہوتی ہے تو بہت ساری چیزوں کے درمیان میں انسان فرق کر سکتا ہے۔ اس میں ایک اہم مسئلہ جو انسان کی زندگی سے بہت زیادہ جڑا ہوا ہے وہ دین کا مسئلہ ہے، اور دین میں حق اور باطل کے تصورات بہت زیادہ داخل کیے گئے ہیں۔ وجہ اس کی اب یہ بحث ایک الگ اجتماعی بحثوں میں آتی ہے جو ابھی فی الحال نہیں کرنا ہے کہ کیوں دین میں اتنی ساری چیزیں داخل کی گئیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ لوگوں کو دین سے عقیدت ہوتی ہے، دین سے محبت ہوتی ہے، جو جس دین پر ہوتا ہے اس کا عاشق ہوتا ہے، حتیٰ اس کے لیے جان دینے کو تیار ہوتا ہے، تو جو منفعت پرست لوگ ہوتے ہیں جو اپنے فائدے اٹھانا چاہتے ہیں، اپنی قسم کی باتیں اس میں داخل کرنا چاہتے ہیں، وہ آ کر دین میں ایسی چیزیں داخل کر دیتے ہیں جس سے ان کا فائدہ ہو۔ وہ ایک فرد بھی ہو سکتا ہے، پورا ایک گروہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک گروہ دین کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے کے لیے دین میں ایسی چیزیں داخل کرتے ہیں جس سے ان کو فائدہ پہنچتا رہے۔ دین جو لوگوں کو نجات دینے کے لیے تھا، دین جو عام انسانوں کو نجات دینے کے لیے آتا ہے اللہ کی طرف سے، الگ الگ دور میں آتا رہا اور ہر دور میں اور کامل تر اور بہتر، جامع تر اور کمپریہنسو شکل میں جو دین آتا رہا، وہ اس لیے تھا تاکہ بشریت کو نجات دے، لیکن چونکہ اس میں کچھ لوگوں کے فوائد نہیں تھے اور کچھ لوگ اسی دین سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے تھے اور کچھ لوگوں کی عقیدت سے اور دین کے ساتھ لوگوں کی محبت سے فائدہ اٹھا رہے تھے، لہذا دین میں ان کی شکلیں خراب کی، ان کی شکلیں بگاڑی، اصل دین کو بہت سارے لوگوں نے مسخ کر دیا، اپنا دین بنایا، اور اسی لیے دین میں حق دین میں باطل وارد ہونا شروع ہوا۔ یہ ہر دین کی تاریخ میں رہا ہے، یہ خود ایک بہت بڑا موضوع ہے ریسرچ کا، تحقیق کا، گفتگو کا، سوچنے کا، اور ضرورت ہے انسانوں کی ان مسئلوں پر سوچے، چونکہ بہرحال اس میں دنیا کے اربوں انسان جو ہے وہ مشغول ہیں۔ بہرحال تقریباً 7.5 ارب کی آبادی، اس میں کم زیادہ یہ کمی اور زیادتی ہے اوپر نیچے، یعنی کم دیندار، زیادہ دیندار، متوسط دیندار درجات ہیں، لیکن 7.5 ارب کی آبادی میں تقریباً بہرحال 7 ارب لوگ ایسے ہیں انسان جو کسی نہ کسی طرح سے اپنے آپ کو کسی دین سے جوڑے ہوئے ہیں، اور اس میں بعض دین ایسے ہیں جو اللہ کی طرف سے آئے ہیں، واقعاً جو ہے ڈیوائن ریلیجن ہے، واقعاً آسمانی دین ہے اور اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن اس میں بھی اتنی ساری مشکلات اس لیے ہیں کیونکہ خود لوگوں نے اپنی پسند کے مطابق، مثلا کسی کو حکومت کرنی تھی تو اپنی حکومت کے اعتبار سے دین میں ایسی تبدیلیاں کی، دین میں ایسے فرقے بنائے، کسی کو مالی فائدے اٹھانے تھے، یعنی ادھر ان لوگوں کو حکومت کرنے والوں کو اقتدار چاہیے تھا تو اقتدار کے لیے دین میں تبدیلیاں کی۔ خود اسلام میں بھی ایسا کیا گیا، اسی لیے بار بار یہ تکرار کیا جا رہا ہے کہ حقیقی اسلام، رسول اللہ کے حقیقی اسلام اور قرآن کے حقیقی اسلام کو ڈھونڈنے کے لیے ضرورت ہے کہ پلٹیں اور پھر ان اہل بیت کے ذریعے سے، ان پاکیزہ ہستیوں کے ذریعے سے دین لیں جو آ کر صرف خالص دین پیش کرتے ہیں، یا دیگر اور جو بزرگان ان کی
زحمتیں ہیں، جنہوں نے خالصانہ طور پر، جیسے اصحاب رسول اللہ اور بعد میں آنے والے بہت سارے علماء اور بزرگان، جنہوں نے بہت ہی خالصانہ طور پر اور بہت ہی باریکی کے ساتھ جو ہے دین کی حقیقت کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، اس کے لیے زحمتیں کیں، اس کے لیے کتابیں لکھیں، اس کے لیے سختیوں کے دور میں پوری زندگی اپنی وقف کی تاکہ لوگوں تک صحیح دین پہنچے۔ لہذا یہ خطرہ تاریخ کا ایک بڑا خطرہ ہے کہ دین سے چونکہ لوگوں کو بہت زیادہ عقیدت ہے، لہٰذا اس میں اس طرح کے لوگ جو ہے وہ آ کر اپنی پسند کی چیزیں دین میں داخل کرتے ہیں۔ اقتدار پرست لوگ الگ چیزیں داخل کرتے ہیں، الگ طرح کے دین بناتے ہیں جو ان کے اقتدار کو خطرہ نہ پہنچائے، یعنی ایسا دین ہو کہ دین ہو بھی لیکن ان کے حکومت کو کوئی خطرہ نہ ہو، یعنی ظالم سے ظالم حاکم ہو لیکن ادھر دین کی باتیں ہوں لیکن ان کے درمیان میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہو، چونکہ جب ادھر حاکم ظالم ہے اور ادھر دین ہے اور دین حق ہے تو ظلم باطل ہے، دین حق ہے، تو اس حق و باطل میں ہمیشہ لازم ہے ٹکراؤ ہونا، لیکن وہ ایسا دین بناتے ہیں کہ وہ دین ٹکرانے والا نہ ہو۔ جیسے اس کی مثال بعد میں اور دی جائے گی کہ مثلا ہم ایک فخر حاصل ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو یاد کرنے کی توفیق ہوتی ہے اور عزاداری کی جاتی ہے۔ اصل عزاداری ہے ہی باطل کے مقابل میں اور ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے لیے، لیکن جو عزاداری ابھی بہت سارے لوگ کر رہے ہوتے ہیں وہ عزاداری، اس عزاداری میں کوئی مشکل نہیں، کسی ظالم کو مشکل نہیں، اصلا ظالم لوگ آ کر عزاداری میں شریک بھی ہوتے ہیں، ان کو کوئی مشکل نہیں، جو عزاداری کی ایسی شکل بنا دی ہے، ایسی آ کر رسموں میں اس کو گھیر کر ایک ایسی عجیب و غریب چیز بنا دی ہے، صرف جو انسان جہاں پر آ کر کچھ ثواب لے لے، کچھ کھا پی لے، کچھ نظر و نیاز کر دے اور یہی اسی کو عزاداری سمجھتا ہو، تھوڑا سا رو لے، تھوڑا گریہ کر لے، تھوڑا افسوس کر لے، تھوڑا پھر مطمئن ہو کے چلا جائے کہ میں رو بھی چکا، میں گریہ بھی کر چکا، میں ماتم بھی کر چکا، میں نظر بھی کر چکا، میں کھا بھی چکا، میں کھلا بھی چکا۔ لیکن اگر اس عزاداری سے ظالموں کو کوئی مشکل نہیں ہو رہی ہو تو یہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری نہیں ہے، یہ اپنی بنائی ہوئی عزاداری ضرور ہے لیکن اس علی کے لال کی عزاداری نہیں ہے جس نے تنہا ہوتے ہوئے اور بہت کم لوگوں کے ساتھ آ کر اپنے وقت کے ظالم حاکم کے مقابل میں قیام کیا۔ کہ یہاں پہ ایک بہت خوبصورت تعبیر ہے شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کی، خدا اس عظیم شہید پر رحمت نازل فرمائے، کہ بہت سارے لوگ جو عزاداری ابھی کر رہے ہیں اپنی، خاص کر جو اپنی بنائی ہوئی عزاداری کے جو طریقے ہیں اس میں اگر آج کے اس میں خود یزید، وہ 1400 سال پہلے کے یزید بھی آ کر اس کو شریک ہو تو اس کو کوئی مشکل نہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آج کی یزید لوگ جا کے شریک ہو رہے ہیں اور کوئی مشکل ان کو نہیں ہوتی، اس میں آ کر وہ چندہ دیتے ہیں، چندہ لیتے ہیں، شرکت کرتے ہیں، ووٹ لیتے ہیں، عزاداری کے ذریعے سے ووٹ لیتے ہیں، عزاداری میں شریک ہو کر کچھ لوگوں کو بیوقوف بنا کر ان کے ووٹ لے لیے جاتے ہیں، کچھ رسمیں میں آزادی دے کر ان کے ووٹ لے لیے جاتے ہیں۔ یہ عزاداری امام حسین علیہ السلام کی عزاداری نہیں ہے کہ جس میں ظالموں کو کوئی مشکل نہیں ہے، نہ دنیا کے ظالموں کو نہ علاقائی ظالموں کو کوئی مشکل نہیں۔ اسی طرح دین بھی ہے کہ دین جو ہے ہی لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، لوگوں کے حق کو ان تک پہنچانے کے لیے، ظالموں سے مقابلہ کرنے کے لیے، ظالموں کے ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے، ظالموں کے ختم کرنے کے لیے جناب موسیٰ اپنا سب کچھ چھوڑ کر فرعون کے دربار تک جا رہے ہیں۔ اصل دین ہے اس لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی ساری سختیاں اور اتنی ساری زحمتیں اٹھا رہے ہیں، وہ دین اس لیے ہے، لیکن جو دین جو ہے ابھی لوگ لے کر چل رہے ہیں، ہم لوگ جو لے کے چل رہے ہیں اس کو اس دین کو کوئی بھی مشکل نہیں ہے، نہ ظالموں سے نہ مستکبروں سے، کوئی بھی اس کو، نہ ستمگروں سے، ان کو کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو مشکل ہے کہاں پر؟ مشکل یہ ہے کہ ان لوگوں نے خود دین کی ایسی شکل تبدیل کر دی ہے، اور اب اس کی ایک الگ بحث ابھی یہاں پہ نہیں اس کو کرنا ہے کہ کن کن وجوہات سے دین کی شکلیں تبدیل، کچھ لوگوں نے اپنے آبائی رسموں کو جو لا کر نہیں چھوڑنا چاہا وہ دین میں لا کر ڈال دیا، کچھ لوگوں نے اپنے خیالات، اپنے تصورات ان کو پسند تھے وہ لا کر دین میں ڈال دیا، اور کچھ جو اپنی وہی منفعتیں اور فائدے اور حاکموں کے جو دین میں جو کچھ بھی ہو، لیکن اصل بحث ہماری یہ، وہ ایک الگ بحث ہے، وہ تفصیلی بحث ہے، لیکن اصل بحث ہماری یہ ہے کہ بہرحال جو حق دین ہے، ہم اس دین کی بات ہی نہیں کرتے جو باطل ہے، جو خود ہی بنایا ہے، جو خود ہی رچا بسا اور گڑھا ہوا دین ہے، اس کی بات ہی نہیں، جو واقعاً حق دین اللہ کی طرف سے آیا تھا اس میں بھی اتنا باطل داخل کیا گیا ہے،
اور ہم اب کسی دین کے بارے میں بات نہیں کریں، ہم اپنے دین کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے دین میں باطل داخل کیا گیا ہے، اسلام میں دین کو داخل کیا گیا، شیعت میں دین کو داخل کیا گیا۔ اگر شیعت کی بات کہی جاتی ہے تو اس سے مراد ہم فرقے کی بات نہیں کر رہے ہیں بلکہ ایک عمل کی بات کر رہے ہیں۔ یہ بات بار بار توضیح دینی پڑتی جب بھی گفتگو ہو کہ وہ شیعت جو فرقے کے نام پہ جانی جاتی ہے کہ ایک شیعت ایک فرقہ ہے، وہ باطل ہے، وہ فرقے کی اجازت نہیں دی ہے، اور اسلام میں فرقے کی اجازت نہیں ہے، قرآن میں فرقے کی اجازت نہیں ہے، فرقہ بنانا حرام ہے، فرقہ بازی حرام ہے، فرقے کے نام پر دوسرے فرقے کو برا بھلا کہنا حرام ہے۔ ہاں ہدایت کر سکتے ہیں، لیکن جس شیعت کی بات ہے روایتوں میں، جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، یا علی انت شیعت کا ہم الفائزون، اے علی تمہارے شیعہ کامیاب ہیں، اس سے مراد کوئی فرقہ نہیں ہے بلکہ اس سے مراد ہے کہ جو راہ اہل بیت پر چلنے والا ہو، جو بھی ہو، وہ کسی بھی فرقے سے اپنا نام لیتا ہو، ناموں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جو جتنا زیادہ رسول اللہ کے دین پر چلنے کے لیے راہ اہل بیت، جو راہ اہل بیت بہترین راستہ ہے رسول اللہ کے دین تک لے جانے کا اور قرآنی راستے کو لے جانے کا، اور یہ مخصوص بھی نہیں ہے کسی خاص گروہ سے، تو جو جتنا زیادہ اس راہ پر چلتا ہے ہر اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے، مثلا کوئی ماہ رمضان ہو، اس کو اصل جوان اچھے بھلے جوانوں کو دیکھتے ہیں یوں ہی سگریٹ پیتے ہوئے ٹہل رہے کریں ہم شیعہ بھی ہیں، یہ شرم کی بات ہے واقعی۔ مسجدیں نظر آ رہی ہیں، مسجد کے قریب میں گھر ہے، کبھی مسجد میں سامنا نہیں ہوتا، کہیں کہ ہم مثلا اہل بیت کے پیروکار ہیں، تو یہ مذاق اڑانا ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی۔ یعنی وہ جو شیعت جس کا تصور موجود ہے اسلامی روایات میں، اور جس کا ایک تصور جو ہے خود قرآن میں موجود ہے کہ قرآن نے جناب ابراہیم کو کہا کہ جناب ابراہیم جو جناب نوح کے شیعہ ہیں، اِنَّ مِن شیعتہ لابراہیم، نوح کے شیعوں میں سے کون ہے؟ ایک ابراہیم ہے، چونکہ جناب ابراہیم جو نوح کی راہ پر چلنے والے ہیں، انبیاء کے راستے تبدیل نہیں ہوتے، اور ادھر فرعون کا بھی شیعہ ہو سکتا ہے جو فرعون کی راہ پر چلنے والا ہو۔ تو اصلا شیعہ لفظ کسی گروہ کسی فرقے کا نام نہیں بلکہ ایک عمل کا نام ہے کہ جو بھی جس کی راہ پر چلنا شروع کر دے وہ اسی کا شیعہ ہو جاتا ہے۔ یہ نقطہ محرم کے درمیان میں بیان کیا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے عمر سعد کے لشکر کو یہی کہہ کر بلایا کہ اے ابو سفیان کے آل ابی سفیان کے شیعو، یا شیعۃ آل ابی سفیان، ان لم یکن لکم دین وکنتم لا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم، اے آل ابی سفیان کے شیعو، چونکہ جو رسول اللہ کے دین کے مقابل میں آیا ہوا ہے وہ آل ابو سفیان ہی کا شیعہ ہو سکتا ہے، یعنی ان کا پیروکار۔ اور ادھر جو امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں موجود ہیں وہ حسین ابن علی کے شیعہ ہیں، وہ رسول اللہ کے شیعہ ہیں، وہ امیر المومنین کے شیعہ ہیں۔ تو یہ کبھی نقطے کے طور پر کبھی کبھی بعض لوگ شاید یہ نادانی کی بنیاد، بھائی فرقہ باز لوگ اور فرقہ پرست لوگ، اور جو فرقے پھیلانا چاہتے ہیں اور فرقوں کے ذریعے سے خود فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، وہ اگر کبھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ شیعوں نے قتل کیا اور شیعوں نے ایسا کیا، ہم کہتے ہیں ہاں واقعاً شیعوں ہی نے قتل کیا، لیکن یہ دیکھیں کہ کس کے شیعہ نے قتل کیا، چونکہ جو جس کی پیروی کرتا ہوا جس لشکر میں آیا ہے وہ اسی کا شیعہ ہوتا ہے، وہ اسی کا شیعہ ہو سکتا ہے۔ لہذا اگر یہاں پر یہ کبھی بات کی جاتی ہے کسی دین کی تو اس سے مراد مخصوص نہیں، حتیٰ اسلام کی جب بات کی جاتی ہے تو ہماری مراد یہاں پر اسلام کی یہ نہیں کہ کچھ لوگ جو ہے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، تو نہیں، اسلام یعنی جو جتنا زیادہ تسلیم ہو، جو جتنا زیادہ جس کے اندر جتنا زیادہ اللہ کے قانون کے مقابل میں اور اللہ کے احکام کے سامنے سبمیشن ہو، اللہ کے احکام کے لیے جتنا زیادہ سبمیشن اتنی زیادہ اسلام۔ کسی برادر نے سوال بھی کیا تھا کہ ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے مسلمان میں؟ ہاں کچھ اعتبار سے فرق ہے، کچھ اعتبار سے فرق نہیں ہوتا۔ یہ جو ظاہری طور پہ کہا جاتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، وہ سورہ حجرات میں آگے بیان کیا گیا کہ یہ لوگ آگے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہو گئے، کہا نہیں مومن نہیں ہو بھی، تم نے فقط اسلام قبول کیا ہے۔ وہ بھی کیا؟ یہ اسلام سے مراد کیا؟ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر یہ کلمہ کہہ دیا تو اس کے اپنے خود شرعی احکام ہے کہ انسان کے بہت ساری چیزیں محفوظ ہیں، ذمہ داری ہو جاتی ہے اس کے مال، جان، عزت و آبرو کی حفاظت کرنا، یہ اس کے شرعی احکام ہیں۔ تو یہ فقط ظاہری اسلام ہوا کہ جہاں پہ انسان نے اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اسلام کے بعض امور پر عمل انجام دینے لگا، ماہ رمضان آ لیا تو روزہ رکھ دیا، آ گیا تو روزہ رکھ لیا، نماز آگے پڑھ لی، کبھی عید بقرعید کی نماز پڑھ لی، بقرعید کی، کبھی جو ہے کوئی پانچوں نمازیں پڑھتا ہو، مثلا نماز بھی پڑھ لی، یعنی جو جس حد تک جو ہے اپنے آپ کو ظاہری طور پر مسلمان کہتا ہے۔ لیکن ایک اسلام جو واقعی اسلام ہے
جو حقیقی اسلام ہے جس کا قرآن میں دوسری جگہ پہ ذکر ہوا بار بار، یہ اسلام جس کا سورہ حجرات میں ذکر، جو فقط ظاہری طور پر اسلام کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے کلمہ پڑھ دیا ہاں تو مسلمان ہو گئے، لیکن وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے، چونکہ ابھی اس مقام تک نہیں پہنچے ہو۔ لیکن اور جو دوسری جگہوں پہ اسلام کا ذکر ہوا ہے وہ اسلام اور ایمان ایک جیسا ہو جاتا ہے، یعنی انسان تسلیم ہونے کے اعتبار سے مسلمان ہوتا چلا جاتا ہے، اور اللہ کے دین پر ایمان رکھتے ہوئے، اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہوئے جتنا زیادہ ایمان ہوگا اتنی زیادہ تسلیم ہوگا، وہ پھر برابر ہوگا، پھر وہاں پہ اسلام و ایمان میں فرق نہیں ہوگا۔ یہاں پر فرق ہے جہاں ظاہر میں ہے، لیکن باطن میں جب دیکھا جائے، جہاں پر جناب یعقوب دعا کر رہے ہیں، جناب ابراہیم دعا کر رہے ہیں، تمام انبیاء کہہ رہے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، جہاں پر جناب ابراہیم یہ آرزو کر رہے ہیں کعبہ بناتے ہوئے کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے میرے اللہ ہم دونوں کو، یعنی ہم کو اور اسماعیل کو، دونوں کو اپنا مسلمان بندہ بنا کے رکھ، یعنی وہ بلند درجے کا اسلام، جہاں پر اللہ خود جناب ابراہیم سے کہہ رہا ہے یہ ابراہیم اسلم، اے ابراہیم تسلیم ہو جاؤ، ابراہیم کہتے ہیں ہم جو تسلیم ہے پروردگار تیری بارگاہ کے سامنے۔ تو اس اسلام میں جو واقعی اسلام ہے وہ اسلام اور ایمان جو ہے وہ قریب قریب ہو جاتا ہے، اس سے بھی فرق نہیں رہ جاتا، لیکن یہ ظاہری طور پہ فرق رہتا ہے۔ لہذا اگر یہاں پر اس طرح اسلام اور ایمان، اسلام کی بات کی جاتی ہے، شیعت کی بات کی جاتی ہے، تو کسی گروہ کو نظر میں نہیں رکھا جاتا، کوئی ایک خاص گروہ، کوئی ایک دین کے لوگ، بلکہ یہاں پر بھی شہید مطہری کی خوبصورت تعبیر ہے کہ بہت کچھ لوگ ہوتے ہیں جو گھرانے کے اعتبار سے مسلمان ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو فطرت کے اعتبار سے مسلمان ہوتے ہیں۔ یہ بحث بعد میں آئے گی، جب حق کے بات آئے گی، حق کے سامنے کتنے لوگ تسلیم ہیں، تو وہاں پہ بحث آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ کہ وہ لوگ جو فطرت کے اعتبار سے مسلمان ہوتے ہیں، ان کا وہ کسی بھی دین سے ان کا ظاہری طور پر تعلق ہو، لیکن جو کچھ بھی ان کے سامنے صحیح چیز پیش کی جاتی ہے اس کے سامنے تسلیم ہوتے چلے جاتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ فطری انسان مسلمان ہے، چونکہ تسلیم ہو رہا ہے، چونکہ ہر صحیح بات پر اس نے تسلیم ہونے کی صلاحیت پیدا کی ہوئی ہے۔ یہ صفت جو ہے ایک بہت ہی اچھی صفت ہے اور بہت ہی خوبصورت صفت ہے اگر کسی انسان میں یہ صفت پیدا ہو جائے۔ بس انسان فقط خاندانی اعتبار سے مسلمان بن کر زندہ رہنے کے لیے اس پہ فخر نہ کرے، بلکہ فطری طور پر مسلمان بننا چاہے، یعنی جتنی بھی اس کے سامنے صحیح چیزیں پیش کی جائیں اس کے سامنے سبمیشن اور تسلیم ہونے کی صلاحیت پیدا کرے، کیونکہ جو یہ خاندانی مسلمانوں نے جو اپنے خاندان پر فخر بھی کر رہے ہوتے ہیں، انہوں نے بہت ہی اسلام کا بیڑا غرق کیا ہے، بہت ہی بدنام کیا ہے، بہت ہی اسلام کی توہین کی ہے۔ اتفاق سے ایسے لوگ جو زیادہ بے دین ہوتے ہیں وہ زیادہ اسلام کے نام لے کر اور اسلام کو بدنام کر رہے ہوتے ہیں، لہذا اس سفر کی ضرورت ہے۔ لہذا ہماری بحث جو ہے یہ ہے کہ بہرحال حکومت پرست یا منفعت طلب لوگوں نے آ کر حق دین میں باطل چیزیں داخل کی ہیں، باطل وارد کیا ہے، ایک مسلسل یہ سفر جاری کیا ہے، اور ہر انسان کو اپنے دین میں آ کر ایک مطالعہ کی اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ چیزیں جو حق نہیں ہیں، جو واقعیت نہیں رکھتی، اس کو کیسے دور کیا جائے، اس کو کیسے نکالا جائے اسے۔ یہ مرحلہ تھوڑا سخت ہوتا ہے، یہ کام اگر کوئی کرتا ہے، خود اگر انسان نہیں کر پائے، اگر یہ کام علماء کرتے ہیں، اگر کوئی آ کر یہ بیان کرتا ہے، لوگوں کو بہت سخت گزرتا ہے، یعنی ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے، لوگ اسے برداشت نہیں کر پاتے، لیکن اگر یہ نہیں کر پائیں گے تو کبھی حقیقی دین تک نہیں پہنچیں گے۔ آیت اللہ بروجردی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت ہی عظیم مرجع گزرے ہیں، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے جو مرجع تھے، اور بہت ہی بیدار انسان تھے، اور بہت ہی عالمی مسائل پر بہت زیادہ نگاہ رکھنے والے، اور بہت کچھ انہوں نے بڑے پیمانے پہ کام کیا تھا، خود ایران میں بھی اور ایران کے باہر تک بھی حتیٰ ان کی آوازیں پہنچی تھی، اور بہت زیادہ مثلا الازہر یونیورسٹی اور قم حوزے اور الازہر یونیورسٹی کے درمیان میں بہت ہی گہرا رابطہ پیدا ہوا تھا، بہت ہی اتحاد کی صورتیں ہوئی تھی، شیعہ فقہ کی کتابیں الازہر یونیورسٹی میں چھپنا شروع ہوئی تھی ان کی کوششوں سے۔ بہت ہی بیدار انسان تھے، خوب وہ آگاہ تھے اور دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے آ کر کچھ وسائل سے کہا کہ بھئی یہ جو تم عزاداری کے نام پہ یہ سب کچھ کر رہے ہو، یہ باطل چیزیں کر رہے ہو، یہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری نہیں، امام حسین علیہ السلام کی عزاداری حق ہے، حقیقت ہے، بہت بڑی قوت ہے، بہت بڑی طاقت ہے، اس کے ذریعے سے بہت ساری بلندیاں قوم حاصل کر سکتی ہے، بہت بڑے انقلاب آ سکتے ہیں انسان کے اندر، اور معاشرے میں انقلاب آ سکتا ہے، بہت سارے ظالموں کا خاتمہ کیا، یعنی بہت ساری صلاحیتیں جو ہیں جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے آ کر اسی عزاداری کے ذریعے سے دکھایا۔
تو وہ آیت اللہ برجردی نے بھی متوجہ کرنا چاہیے بھائی یہ سب باطل رسمیں چھوڑو جو دین عزاداری کے نام پر تم لوگ انجام دیتے ہو. تو آ کر بہت پریشر ڈال کر وہ تہران چونکہ مرکزی شہر اور اکنامیکل شہر اور یوں بھی کیپٹل بھی ہے، سیاسی کیپٹل بھی ہے اور اکنامیکل کیپٹل بھی ایک طرح سے ہے تہران ایران کا. وہاں کے بڑے بڑے تاجروں نے ہنگامہ کرتے ہوئے آ کر ان کے اوپر شدید اعتراض کیا کہ ہم جو ہے پورے سال کے 355 دن تو ہم آپ کی اطاعت کریں گے، لیکن 10 دن ہم آپ کی اطاعت نہیں کریں گے. اب یہی چونکہ باطل اتنا وارد کر لیا کہ اس سے نکلنا انسان کے لیے مشکل ہے. اب اگر اس سے نکالنے کی بات کی جاتی ہے، اگر آ کر صحیح دین پیش کیا جاتا ہے، صحیح قرآن کے اصولوں کو پیش کیا جاتا ہے، اہل بیت کے حقیقی دین کو پیش کیا جاتا ہے، تو پھر یہاں پر انسان کو سخت ہوتا ہے. لیکن یہ یہاں پر تھوڑا سوچنے کی ضرورت ہے مومنین کو کہ اس سختی سے نکلیں گے تبھی دین کی حقیقی دنیا کھل کر ان کے سامنے آئے گی. ابھی ایک زندان میں پڑے ہوئے ہیں بہت سارے دیندار لوگ. میں کسی ایک خاص گروہ کو نہیں کہہ رہا ہوں، سبھی لوگوں کو کہہ رہا ہوں جو بھی جن تک یہ بات پہنچے ابھی یا کبھی بھی بات پہنچے کہ دین کا ایک وہی جو جال بنایا ہوا ہے، ایک زندان جو بنایا ہوا ہے، اس سے نکلنا ان کے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے اور نکلنے کے لیے سختی اٹھانی پڑے گی. بغیر سختی کے نکل نہیں سکتے. ہاں اگر اس سے نکلیں گے تو پھر بہت بڑی دنیا، بہت وسیع دنیا کھل کر سامنے آئے گی، دین کی واقعاً انسان کو بلندیوں تک لے جانے، جس کا نمونہ بھی موجود ہے تاریخ میں. دین کے نام پر انسانوں کو بلندیوں تک لے جانے کا نمونہ خود تاریخ میں موجود ہے. سب سے پہلے خود ذات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر جہاں جہاں جتنا زیادہ رسول اللہ کا دین نظر آئے اتنی زیادہ وہ بلندی نظر آ رہی ہے. اور وہ ابھی ہم اپنے زمانے میں دیکھ رہے ہیں کہ جس حد تک، یہ تو نہیں کہ کامل حد تک، لیکن جس حد تک رسول اللہ کا حقیقی دین ہمیں نظر آ رہا ہے جیسے ولایت فقیہ کی شکل میں، تو ہمیں وہ عظمت و وہ بلندی نظر آ رہی ہے. اور وہ ظلم کی سرنگونی اور ظلم کی شکست اور ظلم کی زبونحالی، وہ سارا منظر ابھی ہم اپنی آنکھوں سے اسی زمانے میں دیکھ رہے ہیں. اور امید ہے کہ انشاءاللہ اور بھی زیادہ قرآن سے نزدیک ہونے کی توفیق ہوگی، اور بھی زیادہ رسول اللہ کے حقیقی دین اور اہل بیت کے حقیقی دین سے نزدیک ہونے کی توفیق ہوگی، جس کے نتیجے میں اور بھی عظمتیں انشاءاللہ ہوں گی. اور اس کے لیے اطمینان ہے کہ جب پاکیزہ لوگ اور دردمند لوگ اور قوم کے فکرمند لوگ جو ہے رہبر بن کے آتے ہیں تو حتماً وہ بلندیاں انشاءاللہ حاصل ہوتی ہیں اور ہوں گی. تو تاریخ میں یہ چیزیں ہیں، تاریخ میں اس کے نمونے موجود ہیں کہ صحیح دین کے نام پر کن بلندیوں تک لے جایا گیا ہے. لیکن بہرحال اس وسیع دنیا میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے گورباچوف کو خط لکھا، پھر وہاں سے پیغام لے کر آیا اور تعریف کی اور شکریہ ادا کیا، سارا شکر، لیکن قبول نہیں کیا. یعنی اسلام کے پیغام کو قبول نہیں کیا. شکریہ ادا کرنے کے لیے کہ آپ نے مجھے اتنی عزت دی اور ہمارے پاس آپ نے خط لکھا. تو وہاں پر امام خمینی کا ایک جملہ تھا کہ من می خواستم کی برائے شما فضائے وسیع تر باز کنم، یعنی ایک بڑی فضا تمہارے لیے کھولوں، جس فضا میں تم تنگ ہو کر بیٹھے ہوئے ہو، اپنی کمیونزم کی فضا بنا کر، وہ جو ٹوٹی پھوٹی ختم ہو رہی ہے اور ہر چیز ایسے ٹوٹ پھوٹ جائے گی. یہ چیزیں باقی رہنے، اپنی بنائی ہوئی کوئی بھی چیز باقی نہیں. اس کی طرف پہلے اشارہ کیا جا چکا. یہ اپنی بنائی ہوئی چیزیں، یہ کوئی باقی نہیں رہنے والی. جو اپنے نام پہ، اپنے ہی رسموں کے نام پر جو ہم نے دین بنا کے لے کے چل رہے ہیں، یہ باقی بھی نہیں رہے گی اور حقیقی دین کو بدنام بھی کرتی رہے گی. لہذا حقیقی دین تک پہنچنے کے لیے تھوڑا کچھ زندانوں سے نکلنا پڑے گا، اور یہ مرحلہ تھوڑا سخت ہوتا ہے. جو انسان، وہ زندان جس میں لوگ لا کے رکھتے ہیں اس سے نکلنا اچھا لگتا ہے، لیکن وہ زندان جو انسان نے خود ہی بنایا ہوا، یہ ایک انسان کی بڑی مشکل ہے. وہ جال اور وہ زندان جو انسان نے خود ہی بنایا ہوا ہے، اس سے نکلنا انسان کو بہت مشکل ہے. اگر کوئی آ کر نکالتا ہے اسے بہت تکلیف ہوتی ہے، اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اس کو برا بھلا کہتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک بچہ جو ہے ماں کے شکم میں ہوتا ہے، ایک چھوٹی سی دنیا، بہت چھوٹی سی محدود تاریک دنیا میں رہتا ہے، لیکن اس کو اس وسیع دنیا میں آنے کے لیے بہرحال ماں کو بھی سختی اٹھانی پڑتی ہے، بچے کو بھی سختی اٹھانی پڑتی ہے. یہ منزل ہے. اگر یہ سختی نہیں اٹھائے گا تو وہ نہیں نکل سکتا، وہیں اسی دنیا میں ہلاک ہو جائے گا، اسی دنیا میں مر جائے گا. بچہ اسی ماں کے شکم میں تباہ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. لیکن اس چھوٹی سی کائنات سے اپنے نکل کے اس اتنی وسیع دنیا میں آنے کے لیے ماں کو بھی سختی اٹھانا ہے، ادھر بچے کو بھی سختی اٹھانا ہے. اسی طرح دین کے مسئلہ ہے کہ جو ہم نے یہ زندان دین کے بنائے ہوئے ہیں، خود ہی اپنے بنا کے اس میں جو ہے بچے کی طرح سمٹے پڑے، اسی میں بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں. آپ تعجب کریں، تعجب کی بات بھی، عالم اسلام کو اتنی مشکلات درپیش ہیں، عالم شیعت کو اتنی ساری مشکلات درپیش ہے، لیکن جب دیکھیں تو آپ کن باتوں میں الجھے ہوئے ہیں لوگ. چھوٹی چھوٹی باتوں میں فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، تو ہم نے یہ کہہ دیا، تو اس نے وہ کہہ دیا. واٹس ایپ پہ نہیں معلوم، فیس بک پہ
انسٹاگرام اور کیا کیا ٹویٹر سب پر انہی ساری چیزوں میں لگے. یعنی اتنے بڑے مسائل عالم اسلام کے ہیں، اتنے بڑے مسائل شیعت کے ہیں، اتنے بڑے مسائل پوری دنیا کے ہیں، اس طرح انسانوں کو مشکلات ہے، وہ آ کر ایسے چھوٹے چھوٹے مسائل میں لگے ہوئے ہیں جس کا کوئی اصلاً کوئی بنیاد نہیں ہوتی ہے، ایسی چیزوں میں آ کر لگے ہوئے ہیں. تو یہ در حقیقت وہی ہے کہ اصل وہ اپنے جال سے، اپنے اس شکم سے نکلنے کو تیار نہیں کہ اتنی بڑی دنیا دکھائی پڑے. ابھی دین کی وہ حسین اور وسیع دنیا ہمیں دیکھی نہیں ہے، ہم نے دیکھی نہیں ہے، ہم زندانوں میں پڑے ہوئے ہیں. خوب اس کے لیے لازم ہے کہ انسان جو ہے تھوڑا سا خود کو، اپنے آپ کو سختی میں ڈالنے کے لیے تیار ہو، اپنی کچھ رسمیں توڑنے کے لیے تیار ہو، اپنے کچھ بنائے ہوئے. ایک سوال ہے، نہیں معلوم یہ بات جو ہے 2-3 سال پہلے کی گئی، آگے جگہ اور بھی ذکر کیا گیا، لیکن میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہاں پہ لازمی مسئلہ ہے کہ حق تک انسان پہنچ نہیں سکتا جب تک کہ اس سوال کے جواب. ایک سوال ہے جو 4000 سال پرانا سوال ہے. یعنی 4000 سال پہلے تاریخ کے ایک عظیم انسان نے یہ سوال کیا تھا جس کا آج تک جواب نہیں دیا جا سکا. وہ عظیم انسان جو کم سے کم 3 بڑے مذہب کا رہنما ہے، عظیم رہنما، یعنی جناب ابراہیم سلام اللہ علیہ، ایک عظیم ہستی جس کا واقعاً بہت ہی احترام ہے. یعنی پورے تاریخ انسانیت میں جس کا بہت ہی عظیم احترام، اگر انبیاء کی فہرست میں اٹھا کے دیکھا جائے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جس نبی پر سب سے زیادہ نگاہ جا کے ٹھہر جاتی ہے وہ حضرت ابراہیم کی ذات ہے. اس نبی نے، اس عظیم انسان نے، البتہ جوانی کا وہ مرحلہ تھا، بلکہ جوانی کیا تقریباً نوجوانی کا مرحلہ تھا، اور جب وہ قوم کو جو ہے مختلف تجربوں سے گزار رہے، تو کس کی بندگی کر رہے ہو، کس سورج کے پیچھے لگے ہو، کس چاند کے پیچھے لگے ہو، کن تاروں کے پیچھے لگے ہو، یہ سب تو تمہارے لیے بنایا گیا ہے. یہ زمین، یہ درخت، یہ پھلاں، یہ سب تمہاری بندگی کے لیے نہیں بلکہ تمہارے استعمال کے لیے، تمہارے فائدہ اٹھانے کے لیے بنایا گیا ہے. اور تمہاری عبادت کے لائق وہ ذات ہے کہ جس نے ان سب کو بنایا اور تم کو بھی بنایا ہے. جب وہ اس منزل سے قوم کو گزار رہے تھے، سمجھا رہے تھے، کچھ لوگ سمجھ رہے تھے، زیادہ تر لوگ نہیں سمجھ رہے تھے. پھر ایک اور منزل آئی اور انہوں نے کہا کہ ان کو دعوت دی گئی کہیں کسی جشن میں، وہی اپنی بنائی ہوئی رسموں میں شرکت ہونے کی. انہوں نے کہا نہیں بھئی، یہ سب چیزیں میرے دماغ کو خراب کر دیتی، کہاں ہم جائیں گے، ہم بیمار ہیں، احساس کسالت کر رہے ہیں. لیکن جناب ابراہیم نے کیا، اور پھر وہ سارا مرحلہ پیش آیا جو ان کے بت خانے کے ساتھ کیا، اور جو کچھ آخر میں وہاں پر جناب ابراہیم نے ایک سوال کیا. سورہ صافات میں یہ سوال ہے، وہ 4.5، دیکھیں توجہ کریں، 4000 سال پرانا ایک انسان کا سوال ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک خاص بستی میں سوال کیا تھا، غالباً بابل میں کچھ لوگوں کے سامنے، لیکن سوال وہ باقی رہا. پھر اس مدت کے گزرنے کے تقریباً 2500 سال بعد آ کر اس سوال کو قرآن نے، اللہ نے اپنی عظیم ترین کتاب میں اس کو جگہ دی، چونکہ وہ سوال باقی تھا. پھر وہ اس وقت سے، یعنی 1500 سال پہلے جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا، اس کے 2500 سال پہلے جناب ابراہیم نے سوال کیا تھا. قرآن کے نازل ہونے کے بعد جب یہ سوال قرآن میں لا کے رکھ دیا گیا تو اس قرآن کے بعد سے ابھی تک 1500 سال کی مدت گزر گئی، اور کل ملا کے 4000 سال کی مدت گزر گئی، لیکن آج تک جناب ابراہیم کے اس سوال کا جواب نہیں دیا جا سکا. اور وہ سوال یہ تھا کہ اتعبدون ما تنحتون، کیا تم انہی کی بندگی کرو گے، انہی کی پوجا پاٹ کرو گے، انہی کی عبادت کرو گے، انہی کے پیچھے لگے رہو گے جن کو تم نے خود ہی بنایا ہے، جن کو تم نے خود گڑھا ہے، جن کو تم نے خود بنایا ہے. یہ ایک انسان کے عقل سے سوال ہے. عقل نہیں، اگر انسان کے پاس عقل نہیں، انسان کی فطرت سے سوال ہے. اپنی فطرت سے تھوڑا سوال کرو، اپنے نیچر سے آ کے سوال کرو، اپنی عقل سے سوال کرو، اپنے شعور سے سوال کرو کہ کیا اس کی عبادت کرو گے جس کو تم نے خود ہی بنایا ہے. اور کچھ دھوکے باز لوگوں نے آ کر ان سب چیزوں میں لگا جو کسی بھی دھرم میں موجود نہیں، کسی بھی دین میں موجود ہی نہیں ہے. جو لوگ کرتے ہیں ان کے دین میں بھی یہ موجود نہیں ہے. اور بات ہم کسی ایک مذہب کی نہیں کر رہے، ہم مسلمانوں سے بھی کہہ رہے ہیں. کیا اسلام کے نام پر جو تم نے خود گڑھ رکھا ہے اس کی عبادت میں لگے ہوئے ہو؟ اللہ کی دین کی عبادت کب ہوگی؟ اگر تمہیں اپنی گڑھی ہوئی رسموں ہی کی بندگی میں لگے رہنا ہے تو وہ اللہ کی عبادت کب ہوگی؟ اپنی ہر چیز اپنی بنائی. حتیٰ اب یہ دیکھیں، مثلا ماہ رمضان ہے، مثلا جن لوگوں نے عادت کر رکھی ہے کہ اذان، ابھی دیکھیں اذان کی آواز آپ کو سنائی پڑی تھی کافی تعداد وقت گزرنے کے بعد، جبکہ مثلا عصر کا وقت کبھی اور ہوتا ہے، ظہر کا وقت کبھی اور ہوتا ہے، عشاء کا وقت کبھی، یعنی ایک وقت، جبکہ ماہ رمضان میں انسان زیادہ رہا ہے. مثلا ابھی لکھنؤ میں ہم ہیں، لکھنؤ میں کچھ 12:05-7 پر جو ہے ظہر کی اذان ہوتی ہے. لیکن جن لوگوں نے یہ رسم بنائی ہوئی کہ نہیں ہماری مسجد میں 1:30 بجے اذان ہوگی، وہ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد
فضیلت کے وقت سے اول وقت سے جا کر 1.5 گھنٹے بعد نماز پڑھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے قرار پائے کہ جیسے ہی زوال ہوگا سورج کا ویسے نماز کا اول وقت ہو گیا، فضیلت کا وقت ہو گیا. لیکن ہم نے یہ رسم بنائی ہوئی ہے کہ نہیں، ہم نے جو ہے ہم کو 1:30 بجے پڑھنا ہے، تو ہم اسی پر پابند ہیں، چاہے بھی لاک ڈاؤن بھی ہو، چاہے کوئی عمل بھی نہ کرنا ہو، چاہے کوئی دکان بھی نہیں جانا ہو، چاہے کسی آفس بھی نہیں جانا ہو، چاہے کچھ بھی نہیں کرنا ہو، لیکن اپنی بنائی ہوئی رسم میں پابند ہے. اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو دوسرے صف پر حملہ کر دیتے ہیں کہ یہ اتنے سالوں سے چلا آ رہا ہے. اتنے سالوں سے چلا آ رہا ہے لیکن غلط ہے. یہ مثلا ایک نمونہ پیش کر، سر بہت سارے اور نمونے ہیں کہ بہت سارے کام ہم اپنے دین پہ آ کر صرف اپنی رسموں میں لگے ہوتے ہیں، اپنی بنائی ہوئی رسموں ہی کی بندگی میں لگے ہوتے ہیں. یہی سوال جناب ابراہیم کا تھا. ہم دوسرے مذہب کے لوگوں سے بھی سوال کر رہے ہیں اور اپنے مذہب کے لوگوں سے بھی سوال کر رہے ہیں کہ کیا اس کے بنائے ہوئے دین کی بندگی ہونا چاہیے کہ جس نے ہم سب کو بنایا ہے، یا جس کو ہم نے خود بنایا ہے. جس کو ہم نے خود بنایا ہے وہ فقط پتھر اور لکڑی نہیں، بلکہ یہ جو ہم نے دین بنایا ہوا ہے اس دین کی بندگی، جو ہم نے رسمیں بنائی ہوئی ہیں، جو کچھ ہم دین کے نام پر اور دینداری کے نام پر اور عدداری کے نام پر اور فلاں نام پر جو کچھ ہم خود بنا کے کیے جا رہے ہیں، جس کا نہ فطرت سے تعلق ہے، نہ عقل سے تعلق ہے، نہ دین سے تعلق ہے، وہ کام اگر ہم کر رہے ہیں تو یہ تو اپنی بندگی کر رہے ہیں، یہ تو اپنے بنائے ہوئے دین کی بندگی کر رہے ہیں. وہ اگر اسی میں لگے رہیں گے تو اللہ کی بندگی کب ملے گی؟ اللہ کا دین کب ملے گا؟ نہیں ملے گا انسان کو. اور اس مرحلے سے اگر کوئی نکالنا چاہتا ہے تو سب اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اس طرح سے پیچھے پڑتے ہیں کہ مثلاً دیکھیں یہ تو ہوتا ہے کچھ، یہ تھوڑا نیچرل سی چیز ہے کہ کچھ انسان اپنے زمانے سے بہت آگے ہوتے ہیں، کچھ لوگ اپنے زمانے میں ہوتے ہیں، کچھ لوگ اپنے زمانے سے بہت پیچھے ہوتے ہیں. اب وہ لوگ جو اپنے زمانے کے بہت پیچھے لوگ ہیں وہ ان کی باتوں کو سمجھ ہی نہیں سکتے جو اپنے زمانے سے آگے جا رہے ہیں یا اپنے زمانے میں چل رہے ہیں. امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، بعد میں پھر آئے گی، العالم بالزمان لا تہجم علیہ اللوابس، لا تہجم علیہ اللوابس. جو اپنے زمانے کا عالم اور اپنے زمانے سے آگاہ، عالم نہیں آگاہ، جو اپنے زمانے سے باخبر انسان ہوتا ہے اس پر شکوک و شبہات نہیں حملہ کرتے، وہ اس سے بری ہوتا ہے، وہ شک میں نہیں پڑتا، اس کے لیے حق کبھی گم نہیں ہوتا. وہ حق و باطل کے درمیان میں لا الہ الا ولا الہ الا کے چکر میں نہ ادھر نہ ادھر اس مشکل میں نہیں پڑا رہتا. اس کے لیے ساری چیزیں بالکل روشن رہتی ہیں، جس کی طرف امیر المومنین نے اشارہ کیا کہ حتیٰ ان کی اپنی تلواروں پر بھی بصیرت ہوتی ہے، جس کے بعد میں اشارہ ہوگا انشاءاللہ. شہادت کے ایام، اس عظیم تاریخ کے عظیم انسان کی شہادت کے ایام آ رہے ہیں، اس پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ امیر المومنین کے کلام کی روشنی میں حق و باطل کے مسئلے پر. اور وہاں پر بہت ہی خوبصورت کلمات جو امیر المومنین کے حق کے سلسلے میں ہیں اس میں سے بعض انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے. تو جب یہ اس مرحلے سے انسان، تو وہ لوگ بیچارے جو زمانے کے بہت پیچھے ہیں، چاہے وہ سر پہ کتنا بڑا امامہ رکھے ہوں، چاہے کتنی بڑی ٹوپی رکھے ہوئے ہیں، چاہے جو بھی ہوں. البتہ یہاں پر جو واقعی علماء ہیں، جو حقیقی علماء ہیں، جو علماء حق ہیں، وہ سارے مسائل کو سمجھتے ہیں، اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، اس کے لیے سختیاں اٹھاتے ہیں. لیکن بہرحال جنہوں نے دین کے نام پر اپنی دکانیں بنائی ہوئی ہیں، جنہوں نے دین کے نام پر اپنی منفعتوں کو ڈھونڈ رہے ہیں اور دین کے نام پر لوگوں کو فریب دے رہے ہیں، ان کے سامنے اگر حق بات پیش کی جائے اور حقیقت پیش کی جائے تو ان کو تو بہت گراں گزرے گا، وہ تو واقعاً برداشت نہیں کر پائیں گے. لہذا یہ ان کو حق بنتا ہے، چونکہ جب تک وہ اپنی اس خواہشات کو نہیں توڑیں گے تب تک ان کے لیے یہ بنتا ہے کہ وہ یہی سب کچھ کرتے رہیں. اور لیکن بہرحال امتوں کو اس مرحلے سے گزرنا پڑے. اگر دین کا وسیع چہرہ دیکھنا ہے اور دین کے عظیم اثرات دیکھنے ہیں تو بہرحال دین کی اس دنیا سے نکل کر اس وسیع دنیا میں جانا پڑے گا اور اس سختی سے گزرنا پڑے گا جس طریقے سے ایک بچہ اپنی معمولی چھوٹی سی دنیا سے نکل کر اس بڑی دنیا میں آتا ہے تو ماں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور بچے کو تکلیف ہوتی ہے. تکلیف تھوڑی اٹھانی پڑے گی تبھی حق ملے گا. اور یوں بھی روایت میں الحق مر، حق تلخ ہے، حق تک پہنچنا سخت ہے، حق اتنا آسان نہیں ہے. قرآن کی جب مثال آپ کے سامنے پیش کریں بہت خوبصورت مثال ہے کہ باطل تو یوں ہی تیرتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن حق جو ہے وہ گہرائیوں میں ہوتا ہے، حق تک پہنچنے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، جو حق کی مثال دی گئی ہے. بس یہ منزل جو ہے انسان کو بہرحال طے کرنی ہے. اور اب یہ انشاءاللہ امید ہے کہ جناب ابراہیم کے اس سوال کا جواب جلدی مل جائے، یعنی بشریت کو جناب ابراہیم کا یہ سوال ملے. یہ سوال ہی نہیں بنا رہے، یہ 4000 سال پرانا
میں یہ بار بار اس 21ویں صدی کے انسانوں کو مخاطب کر کے، 21ویں صدی کا مسلمان، 21ویں صدی کا ہندو، 21ویں صدی کا کرسچن، 21ویں صدی کا یہودی، 21ویں صدی کا بدھسٹ، 21ویں صدی کے تمام انسانوں سے، جو بھی جتنے بھی مذہب ہیں، جو مذہب کے نام پر جو ہے بہت کچھ کر رہے ہیں، یہ ان سے سوال کیا جا رہا ہے، 21ویں صدی کا شیعہ، 21ویں صدی کا سنی، کہ یا تم اپنی بنائی ہوئی رسموں ہی میں الجھے پڑے رہو گے؟ تو اگر یہی انہی رسموں میں الجھے پڑے رہو گے، پھر اب جناب ابراہیم آ کے سوال کریں گے۔ جناب ابراہیم صرف نمرود کی قوم سے نہیں سوال کر رہے ہیں، جناب ابراہیم آج آ کر ہم سے بھی سوال کر رہے ہیں کہ اتعبدون ما تنحتون، کیا تم اپنے ہی گڑھی ہوئی چیزوں میں، اپنے ہی گڑھے ہوئے دین میں، اپنے ہی گڑھے ہوئے معبودوں میں لگے رہو گے؟ اور اس میں لگے رہو گے تو واقعاً تمہیں کبھی اللہ کی بندگی نصیب نہیں ہو پائے گی، اللہ کی بندگی اور حق نصیب نہیں ہو پائے گا۔ تم باطل اور حق کو ملا جلا کر اسی چکر میں پھنسے رہو گے، اور اس میں کچھ حق کا چہرہ دکھائی پڑے گا، وہی تمہیں دیکھ کے مطمئن خوش رہو گے، یہ حق تو ہے، حق دکھایا جائے گا، حق نام لیا جائے گا، قرآن کی بات ہوگی، دین کی بات ہوگی، اہل بیت کی بات ہوگی، یہ حق چیزیں پیش کی جائیں گی، لیکن اسی میں باطل پرست لوگ آ کر اپنا باطل داخل کریں گے، اور اگر فرقان نہیں ہوگا تو سمجھ بھی نہیں پاؤ گے، سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں پیدا ہو پائے گی، کیسے سمجھیں کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے۔ لہذا آ کر واقعاً صرف قرآن کو مطالعے کی حد تک، صرف قرأت کی حد تک، صرف تجوید کی حد تک، صرف حفظ کی حد تک، صرف ثواب کی حد تک نہیں، بلکہ قرآن کو اس طرح پڑھا جائے کہ اس کے ذریعے سے وہ فرقان انسان کو مل سکے، اور دین کو، اہل بیت کے دین کو، اور خاص کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو اس طریقے سے سمجھا جائے کہ اس کے ذریعے سے انسان میں حق و باطل کے درمیان میں فرق کرنے اور راہ حق پر مضبوطی سے چلنے کی قوت اور صلاحیت پیدا ہو انشاءاللہ تعالی۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔